بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، آج جس چشتی نظامی شیخ کا ہم احوال بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کا اصل نام تو شیخ نصیر تھا، لیکن آپ حسن محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ شیخ احمد المعروف حضرت علامہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ حضرت شیخ جمن کے خصوصی مرید و خلیفہ خاص تھے، اور وہ حضرت شیخ علم الدین کے اور وہ شیخ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی قدس سرہ کے مرید تھے۔ نیز حضرت شیخ محمد غیاث نور بخش سے قادریہ سلسلے کی نسبت بھی حضرت شیخ حسن محمد کو حاصل تھی۔ آپ علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور علم معرفت میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک نگاہ سے طالب کو مقصد مراد تک پہنچا دیتے۔ جو بھی صاحب استعداد ہوتا اسے ایک ہی نظر میں جمالات الہیہ کا مشاہدہ کرا دیتے۔ حضرت شیخ حسن بن میاں جیون قدس سرہ ایک بڑے جلیل القدر اور اپنے زمانے کے مایہ ناز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر ہی سے حاصل کی۔ مزید علوم کے حصول کے لیے کئی مقامات کا سفر کر کے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ متبحر اور وسیع العلماء میں سے ہو گئے۔ صاحب، حصول علم سے فراغت کے بعد آپ مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ذہنی و اخلاقی تربیت شروع کی۔ آپ کے حلقہ ارادت سے کافی لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ آپ اپنے اوراد و وظائف کے پابند اور اپنے وقت کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کا وقت وعظ و نصیحت اور اشاعت علم میں گزرتا۔ شیخ فرماتے تھے کہ جو شخص پروردگار تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 اشیاء کی پوری پابندی کرے۔ اول، ہمیشہ باوضو رہے۔ دوم، سوری اور مانوی روزہ رکھے۔ سوری روزہ وہی ہے جس سے ہر شخص واقف ہے، اور مانوی روزہ یہ ہے کہ افطار کے وقت بھی بہت کم کھانا کھائے، کیونکہ روزہ کا اصل مقصد نفس سے جہاد کرنا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مانوی روزہ رکھے۔ سوم، دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا خیال نہ آنے دے۔ چہارم، سکوت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اپنی زبان استعمال نہ کرے۔ پنجم، مسلسل عزلت اور خلوت میں رہے۔ ششم، پیر کے واسطہ سے اللہ کا ذکر یعنی مراقبہ کرے۔ مراقبہ کا معنی بعض لوگوں نے تو یہ بتلایا ہے کہ انسان کے دل پر یہ خیال ہر لمحہ جاگزیں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے اس مراقبہ سے علمی مراقبہ مراد لیا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ انسان تصور کرے کہ دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز ہے، یہ مراقبہ تصوری ہے۔ شیخ حسن نے فرمایا کہ مرید کو اپنے شیخ کی اطاعت قولاً، فعلاً، قلباً اور قالباً کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب مرید پیر کی مکمل اطاعت کرتا ہے تو پیر کی کرامات اور مقامات حاصل کر لیتا ہے۔ قولی مطابعت تو یہ ہے کہ اس کی باتیں دینی امور میں پیر و مرشد کی باتوں کے مطابق ہوں۔ فعلی مطابعت کا یہ مفہوم ہے کہ دین و دنیا کا کوئی فعل بھی اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر سر انجام نہ دے، شیخ کی حیات میں بھی اور بعد از وفات پہ بھی۔ قلبی مطابعت یہ ہے کہ جس طرح شیخ کا باطن موصوف بصفات الہیہ ہے اور برائیوں سے پاک ہے، مرید کا باطن بھی اسی طرح ہو۔ اور قالبی مطابعت یہ ہے کہ مرید اپنے اعضاء اور قوتوں کو غیر اللہ سے پاک کر دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس طرح مستغرق ہو جائے جس طرح اس کا شیخ مستغرق رہا۔ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا
کہ طالبان حق کے 3 درجے ہوتے ہیں، اعلیٰ، متوسط اور اولیٰ۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ طالب اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی میں غرق کر دے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ طالب معنوی اسرار کمالیہ کا مطالعہ کمالات سوری میں کرے، یعنی اسم الرحمن میں، کہ اس سے مراد دونوں عالم میں سوری کمالات کا فیض ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اللہ تعالیٰ کے الطاف و انعامات پر مرتکز کر دے، جو اسم الرحیم کا مظہر ہے۔ اس سے مراد کمالات معنوی کا عطا کرنا ہے۔ ایک روز حضرت شیخ حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے لیے یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنی کرامات کو لوگوں سے حد الامکان پوشیدہ رکھیں۔ اس کے برعکس انبیاء کرام کو حکم ہے کہ وہ اپنے معجزات لوگوں پر ظاہر کریں۔ تو جو یہ شخص کرامتیں اعلانیہ ظاہر کرتا ہے وہ گویا فرض خداوندی کا تارک ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سلوک کے 100 مراتب ہیں اور کرامات کا حصہ ان 100 میں سے صرف 7واں ہے۔ اگر سالک اسی میں لگا رہے تو باقی 93 درجات کیسے طے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا ارشاد ہے کہ جو شخص صوفی ہونا چاہے اسے روزانہ 1000 بار درود شریف اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ حضرت شیخ محمد نے لکھا ہے کہ جب ہمارے شیخ حسن محمد کی رحلت کا وقت آیا تو آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار پہلو بدلتے تھے۔ بخار بہت زیادہ تھا، بہت سے خدام موجود تھے۔ اس حالت میں آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، زمین و آسمان کے خالق دنیا اور آخرت میں میرا تو ہی والی ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے سنگ ملا دینا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا ظہر کا وقت ہو گیا؟ ہم نے عرض کیا نہیں قبلہ، ابھی نہیں۔ آپ بائیں کروٹ پر لیٹ گئے اور شیخ محمد فرماتے ہیں کہ میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا، اللہم مالک الملک۔ پھر آپ نے دائیں پہلو بدلا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ 28 ذوالقعدہ 980 ہجری بمطابق 31 مارچ 1517 عیسوی میں واصل بحق ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک احمد آباد گجرات میں بنایا گیا۔ آپ کی اس وقت عمر 59 برس کی تھی۔ اللہ کریم ان تمام نفوس پاک کے صدقے سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری سیرت کو بہتر اور معطر فرمائے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے